بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ اتنا لمبا عرصہ یعنی 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اتنے لمبے عرصے کے باوجود ایک مختصر گروہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، جن میں سے 3 ان کے بیٹے، 3 بہویں اور 1 ان کی زوجہ بھی تھی۔ معزز سامعین، اب آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ایسی کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر ان کی قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ایسے کیا مطالبات تھے جو ان کے بعد ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے کیے۔ معزز سامعین، آپ کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے کہ ہمارے ہی جیسا بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے بے خبر تھے کہ نبی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک بشری اور دوسری نوری۔ وہ کہنے لگے نبی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نوح علیہ السلام پر کیوں ایمان لائیں، یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے برا بننا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنے کسی باپ دادا سے نہیں سنا کہ کوئی انسان بھی کبھی نبی ہوتا ہے۔ اگر رب نے نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اس کے علاوہ ان کی قوم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی قوم کے وڈیرے اور سردار یہ کہتے تھے کہ تم پر ایمان تو غریب اور گھٹیا شان والے لاتے ہیں۔ انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی عقل کے تم پر ایمان لایا۔ اگر وہ بھی سوچتے تو کبھی ایمان نہ لاتے۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر ان جیسے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ تیسری وجہ یہ تھی ان کے ایمان نہ لانے کی کہ تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہم پر کوئی زیادہ فضیلت تو نہیں رکھتے، یعنی نبی کی شان کو وہ قاصر سمجھتے، نبی کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، اور یہ بات انہیں نہ سمجھ آئی کہ رب تعالیٰ کے نزدیک کسی کے مال و دولت کی زیادتی افضل ہونے کا سبب نہیں، ایمان اور تقوی فضیلت کا سبب ہے، یہی رب تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے۔ معزز سامعین، انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، ہر وقت آپ کے ارد گرد خستہ حال لوگ حلقہ باندھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ جائیں جہاں اس قسم کے گندے اور غلیظ اور کمینے لوگ جھرمٹ بنائے بیٹھے ہیں۔ آپ ان کو اپنے ہاتھ سے نکل جانے کا حکم دیں، تب ہی ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس قسم کا مطالبہ اگر آپ کو یاد ہو تو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف جواب دیا، یہ ناممکن ہے، میں ان حق پرستوں کو تمہاری خاطر اپنے ہاتھ سے نکل جانے کا حکم ہرگز نہیں دوں گا۔ تم اپنی جگہ بڑے لوگ ہو، لیکن میری نظر میں جو قدر و منزلت ان کی ہے وہ ان گدھوں کی ہرگز نہیں ہو سکتی جو دنیا کی لاش پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہاں قدر و منزلت کا معیار اخلاص و تقوی ہے، دولت و ثروت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں یہ بھی کہا کہ تمہیں تو اپنی عقل و دانش پر بڑا ناز ہوگا، لیکن میرے نزدیک تو تم انجان اور ناواقف لوگ ہو، جنہیں اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ شرف انسانیت کا راز مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کی پاکی، کردار کی بلندی اور اخلاق کی پختگی ہے۔